شئت اور حکمت کا لفظ بھی یاد رکھیے بڑا وسیع ہے. اگرچہ امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جیسے ابھی طب کی بات ہوئی تھی تو طب کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ حکیم کس کو بولتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی دانائی کی بات، کوئی بھی اچھی بات دین کی ہو یا دنیا کی ہو، دونوں کے لیے لفظ حکمت استعمال ہو سکتے ہیں، جس میں انسانوں کا بھلا ہو، فائدہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواتین صرف دینی تعلیم ہی نہیں بلکہ دنیاوی فائدہ مند تعلیم، دنیاوی فائدہ مند تعلیم، کیونکہ حکمت میں بے فائدہ تعلیم نہیں آتی، بے مقصد تعلیم نہیں آتی، ایم لیس ایجوکیشن نہیں کہ چونکہ زمانے کا ٹرینڈ ہے اس لیے ہم بھی وہی کر لیں جو سب کر رہے ہیں، چاہے وہ استعمال کریں یا نہ. ابھی جو ریسنٹلی میں وزٹ پہ گئی ہوئی تھی بہاولپور، تو وہاں ایک بچی کی والدہ ملی، وہ اپنے کچھ تاثرات بتانے کے لیے آئی تھی کہ 2 بیٹیاں ہیں میری، ایک کو میں نے ایم ایس سی کے بعد یہاں پر پڑھوایا، قرآن پاک کی تعلیم دی، اور یہ آگے اپنے ہی گھر میں بہت سے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہی ہے، اور میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کہتی دوسری بچی کو میں نے ڈاکٹر بنایا، اس نے میڈیکل کالج میں ٹاپ کیا، بہت بریلینٹ بچی تھی میری، لیکن اس کے سسرال والے اس کو کام نہیں کرنے دیتے. تو وہ اپنے طور پر سب کو نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم ضرور دو، کہ اور کچھ نہیں تو بچوں کو تو سکھا سکیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً ڈاکٹر کیوں بنا دیتے ہیں کہ اچھا رشتہ مل جائے، بس رشتہ اچھا مل گیا وہ گھر میں بیٹھ گئے، پھر اس کو پڑھنے پڑھانے کی اور سیکھنے سکھانے استعمال کی ضرورت نہیں. اور بہت سی ایسی گھر بیٹھی ڈاکٹر خواتین اپنے بچے بھی بیمار ہو خود دوا دینے کے قابل نہیں، ان کو بھی پھر آگے لے جانا پڑتا ہے. پھر ایسے علم کا کیا فائدہ؟ اور اگر آپ نے پڑھایا ہی ہے تو پھر شادی کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا دیکھ بھال لیں کہ اس علم کا استعمال کیا ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیتیں اور انرجیز اس لیے دی ہیں کہ اتنا کچھ پڑھ لکھ کے پھر ہم کچھ نہ کریں؟ یعنی ٹھیک ہے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے اور عورت کا اصل مقام گھر اگر آپ سمجھتے ہیں، تو بھی یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے وقت کا کچھ حصہ نکال کر خدمت خلق کے لیے نہ استعمال کریں. یعنی اسلام عورت پہ کوئی بین نہیں لگاتا کہ وہ کام کر نہیں سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی پہلی ذمہ داری اور پرائرٹی اس کا گھر ہے، لیکن جو ہنر اور جو علم اور جو فن اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کا کوئی طریقہ عطا کیا ہے، تو اس میں حسب ضرورت ٹیلنٹ کے اظہار یا استعمال کے طور پر اس کو حدود کے اندر رہتے، یہ نہیں کہ آپ کام کرتے ہوئے اللہ کی ساری حدود توڑ دیں. اور پھر بہتر سے بہتر کام ایسا ہو کہ جس میں صرف دنیا نہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں نہیں رہنا، دنیا کے ساتھ دین کا بھی فائدہ ہو. کوئی بھی آپ کام کریں، یعنی اس سے عورت کے کام کرنے کے جو حدود ہیں وہ واضح ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ عورت کا دائرہ کار، اس کی ذمہ داری اس کے گھر میں ہے. جب تک وہ پوری نہیں ہوگی باقی چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی، یہ فرائض میں ہے. تو بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے نماز میں کچھ فرائض ہیں، فرائض پورے ہو گئے تو پھر سنت و نفل کی بڑی ویلیو ہے، لیکن جس کے فرائض ہی پورے نہیں ہوئے تو اس کی سنت نفل کہاں جائیں گے، وہ کہاں کاؤنٹ ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے. اس سے پہلے فرائض پورے کیے جائیں گے. یعنی یہ سنت نفل جو ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ فرض کی تلافی کے لیے، کیونکہ فرض تو فرض ہے، اس کے بارے میں تو پوچھ ہوگی. تو جس نے فرض نہیں پڑھے تو سنت نفل ملا کر اس کے فرض پورے کر دیے جائیں گے. تو پہلا حساب جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ فرض کا. تو عورت کے فرائض میں کیا ہے؟ پہلا فرض اس کے اپنے گھر کی ذمہ داری. مثلا سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں فالصالحات قانتات، نیک عورتیں شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہیں، شوہر کی بات ماننا، بچوں کی تربیت کرنا، گھر کا انتظام کرنا، یہ تو ایک ذمہ داری ہے ہی. لیکن آج کل الحمدللہ اتنی سہولتیں آ چکی ہیں کہ بہت سے آپ کے کام مشینوں نے آسان کر دی. اور اگر آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا سادہ بنا لیں، بہت زیادہ ایسی چیزوں میں وقت نہ لگائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دن کا ایک بڑا حصہ کچھ نہ کچھ کسی اچھی سرگرمی کے لیے بھی نکل آتا ہے. ہاں آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا سلسلہ شروع کر دیں کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، کوئی مشورہ سینٹر کھول لیں، کوئی
لوگوں کے جھگڑے سلجھانے کے لیے، ان کی خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے، ان کی غم دکھ دور کرنے کے لیے صرف بیٹھ کے سنا کریں لوگ کیا کہتے ہیں، تاکہ ان کے دکھ دور ہوں، وہ آپ سے شیئر کر سکے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے MSc سائیکالوجی کی تھی، بہت اس کے اندر اللہ نے ٹیلنٹ رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو بہت اچھے مشورے دیتی تھی. میرے پاس ایک کہنے لگی اب میں نے کورس کر لیا، مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا تم اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لگاؤ اور اس کا عنوان کو ایسا رکھو کہ ہر دکھی اور پریشان شخص کے لیے مشورہ مفت ہے. تو لوگوں کو صرف بیٹھ کے ان کے مسائل کو انالائز کرو اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ، بس یہی تبلیغ کافی ہے. کیونکہ آج کے مصروف دور میں کسی کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ کسی کی باتیں سنے بیٹھ کے. آپ دیکھیے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور یہ میں نے ازراہ مذاق مشورہ نہیں دیا تھا، میں نے اسے سنجیدگی سے پورا پلان بتایا کہ تم کیا کرو. کیونکہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں، جب تک ایمان نہ لائے، نیک کام نہ کرے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہ کرے. تو یہ جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے نا، ایک عورت بیچاری پٹ کے آئی ہے، گھر سے زخم کھا کے آئی ہے، تو کوئی بھی اس کو سنبھالنے کو تیار نہیں، آخر کوئی تو ہو. خیر اس نے کچھ کام شروع کیا اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس نے، عمر میں تو اتنی بڑی نہیں تھی لیکن یہ کہ بڑی بڑی خواتین کو اس نے بہت اچھی طرح مشورے دیے. تو اللہ نے ہر ایک کو کوئی ٹیلنٹ، کوئی علم، جو بھی پچھلی ایجوکیشن ہے آپ کی، دین آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اس کو ضائع کر دیں یا آپ اس کا استعمال نہ کریں. ہاں یہ ضرور سوچیں کہ اس میں آپ دنیا کے ساتھ آخرت کا کیا فائدہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہماری منزل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے کہ ہم کوئی کام صرف دنیا کمانے کے چکر میں خواری کرتے رہیں اور اتنا اس میں آگے بڑھ جائیں کہ آخرت برباد ہو جائے، اپنی اصل ذمہ داریاں بھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہے، ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہے. کچھ خواتین ٹیلنٹڈ بھی ہوتی ہیں اور جسمانی صحت بھی اچھی ہے اور گھر کو بھی اچھی طرح سنبھال کے باہر کو بھی دیکھ سکتی ہیں یا کوئی ایکسٹرا کام بھی کر سکتی. بعض خواتین اور خصوصاً شادی کے ابتدائی دنوں میں جب گھر سنبھالنا نہیں آ رہا ہوتا اور ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت میں کام کرنا یا کوئی بھی ایسا اور سلسلہ شروع کرنا عموماً ریکمینڈیبل نہیں، کیونکہ ایسا بوجھ انسان اپنے اوپر نہ ڈالے کہ جس کو وہ اٹھا نہ سکے. اور ہر شخص اپنے بارے میں خود زیادہ بہتر جانتے، یعنی اس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے فتویٰ لینے آئیں کہ جی عورت کو کام کرنا چاہیے یا نہیں تو میرے پاس کوئی جواب نہیں اس کا، یا میں اس کے اوپر کچھ کمنٹ نہیں کروں گی. کیوں کہ یہ انڈیویجولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فرض اس کا پہلا تو گھر ہے، اس کو تو وہ اگنور نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں تو پوچھ ہوگی، حساب ہوگا اور اس کو اس کا جواب دہی کرنی ہوگی. باقی سنت نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے، یہ ہر شخص کی اپنے ٹیلنٹ، ہنر اور اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تیسری چیز یہ کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جو گھر سے باہر کا ہو، عورت ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے جو شریعت نے اس کے حجاب اور ستر کے معاملے میں اس پر لگائی ہیں. ان کو وائلیٹ کر کے کوئی کام کرنا یہ پسندیدہ نہیں، یہ عبادت نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں. پھر ایسی جگہوں پہ مت جائیں جہاں ایمان کو خطرہ ہو، ایسی جگہوں پہ مت جائیں کہ جہاں آپ کے دین کو نقصان ہو، ایسی جگہوں پہ مت جائیں کہ جہاں آپ دنیا بناتے بناتے آخرت برباد کر کے بیٹھ جائیں. جہاں سمجھے کہ پھسلنے لگے ہیں پیچھے ہی آ جائیں. جیسے آپ کسی بھی سڑک پہ چل رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کچا رستہ ہے، کیچڑ آ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گریں گے اس میں تو کہے کودتے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر جہاں بھی لگ گئے نہیں، پیچھے ہٹ جائیں گے. جس جگہ پر آپ دیکھیں کہ نہیں ایمان کا لیول ڈاؤن جا رہا ہے اور یہ کام میری آخرت کو برباد کرنے والا ہے اور میری اسپرچل سیٹسفیکشن ہے اور انریچمنٹ ہے اور اپلفٹ ہے، اس کو ختم کرنے والا ہے، اس کام سے باز آ جائیں. ہمیں کسی بھی قیمت پر دنیا کے بڑے سے بڑے نفع پر اپنی آخرت کو قربان نہیں کرنا، نیور، کسی قیمت پہ نہیں. اور یہ سب کچھ کس لیے کریں گے؟ آخرت کے لیے کریں گے، اس کو بنانے کے لیے کریں گے. کسی کی خدمت، کسی کو مشورہ دینا، کسی کے غم دکھ سننا، کسی کی تیمارداری کرنا. لیکن یہ نیکی کے کام کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کے دل میں سچی تڑپ ہو اللہ کو راضی کرنے کی. وہ کوئی بھی بہانے ڈھونڈ لیتا ہے پھر نیکی کمانے کے. وہ صرف اس انتظار میں نہیں رہتا کہ میرا قرآن پورا ہو جائے تو میں عالمہ کہلواؤں اور پھر مسند علم پہ بیٹھ جاؤں اور تقریریں فرمایا کروں. نیکی صرف یہ نہیں ہے، یہ تو صرف موٹیویٹ کرنے کا ایک بہانہ ہے. جب بہت سے لوگ یہ کرنے لگ جائیں تو بس ٹھیک ہے. تو پھر ازواج مطہرات کو کیا رول دیا گیا؟
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. یہ آیت تو چند لفظوں کی ہے لیکن بڑے گہرے معنی رکھتی ہے. تمہارا کام صرف کھانا پکانا نہیں، صرف کپڑے بنانا نہیں، صرف شادیاں اٹینڈ کرنا نہیں، صرف زیور کی تلاش میں پھرنا نہیں، بلکہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ بھی ہے. انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بھی عورت کی ذمہ داری ہے. ہماری بہت سی اکثریت چاہے دنیا دار ہو یا دیندار، اس میں عورت کی کسی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کا کوئی خانہ ہے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ عورت کا کام ہی نہیں، عورت کو بے وقوف ہے، عورت تو کمتر درجے کی مخلوق ہے، لہٰذا اس کا کیا کام کہ وہ پڑھے پڑھائے. وہ قرآن پڑھے گی، وہ قرآن پڑھائے گی، وہ کتابیں پڑھے گی، وہ تو بہک جائے گی اور بہکا دے گی لوگوں کو. تو ازواج مطہرات رول ماڈل ہیں. جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی، کہتے کہ ان آیات کو پڑھ کر پہلی دفعہ یہ احساس ہوا ہے کہ عورت کا دائرہ کار اور مقام کتنا بلند اور وسیع ہے. دور جاہلیت کی جہاں بات تھی کہ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تو دور جاہلیت میں عورت کو ایک سیکس آبجیکٹ سمجھا جاتا تھا. یعنی مردوں کے لیے پرکشش بننے کا مطلب کیا ہے، ان کے جذبات کو انگیختہ کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ عورت کا کام پھر صرف یہی رہ گیا، ہاں؟ یا اس کا رول صرف یہی ہے کہ وہ مرد کا دل لبھاتی رہے. یہاں واضح ہوا کہ عورت کا کردار اور عورت کا مقام اور ذمہ داری اس سے کہیں بلند ہے اور اس کا دائرہ کار کہیں زیادہ وسیع ہے. اس کو خود بھی اپنی ساری توجہ صرف ذات کی نمائش اور جسم کی نمائش پہ نہیں لگا دینی چاہیے کہ ہمارا سارا پیسہ، محنت، وقت، صلاحیت صرف انہی چیزوں میں گزر جائے یا لگ جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت ہونا چاہیے. اور اس میں ساری باتوں کو چھوڑ کر جس کا خاص طور پر ذکر ہے کہ اور کچھ کرو کہ نہ کرو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کی، دین کی بیسک ایجوکیشن لازم ہے. یہ کمپلسری ایجوکیشن میں آ گیا.